قابل صد احترام بزرگوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں بھائیوں، قابل صد احترام میری ماؤں بہنوں عزیزہ، یہ بات سن لینا ذرا کہ پنجاب انڈیا میں ایک شخص پیدا ہوا غلام مرتضیٰ کے گھر، اس کا نام تھا غلام احمد۔ قادیاں اس کا قصبہ تھا، اس لحاظ سے اس کو کہتے تھے غلام احمد قادیانی۔ مغل لوہار کو کہتے ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو لکھتا تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ بات سمجھا گئی؟ اس کے ماننے والوں کو قادیانی بھی کہا جاتا ہے، مرزائی بھی کہا جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو احمدی بھی کہلاتے ہیں۔ بات سمجھا گئی؟ یہ بات سمجھا گئی؟ حضور نے فرمایا کہ میں آخری نبی اور پیغمبر رسول ہوں، میرے بعد کوئی کسی قسم کا نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا جی کو پیدا ہو نہ ہو، میں تو پیدا ہو ہی گیا ہوں۔ اس لیے پہلے اس نے کہا میں امام مہدی ہوں، پھر کہا میں مسیح ہوں، پھر اس نے کہا میں آدم ہوں، پھر اس نے کہا میں مریم ہوں، پھر اس نے کہا میں عیسیٰ ہوں، پھر اس نے کہا میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ کئی مرزائی آپ کو ملے ہوں گے، کہیں گے ہم تو آگ والی نماز پڑھتے ہیں۔ غلام احمد قادیانی نے کہا کہ ہم علیحدہ نماز نہیں پڑھیں گے، مسلمانوں والی ہی نماز پڑھیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی بیت اللہ قبلہ ہے۔ اس نے یہ کہا تھا غلام احمد قادیانی نے کہ ہمارا قبلہ کعبہ بیت اللہ ہی ہے، ہم اور کوئی نہیں بنائیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ وہی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ دھوکے میں نہ آ جانا۔ اس نے کہا یہ قرآن مجید میں جو محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ جو آیت آئی ہے، اس میں جو اللہ نے محمد الرسول اللہ کہا ہے، اس میں اللہ نے مجھ کو محمد کہا۔ ہمارا قرآن کتنے سپاروں کا؟ بولو۔ اور مرزائی کہتے ہیں کہ ہمارے مرزا صاحب کی وحیوں کو اگر جمع کیا جائے تو 20 سپارے بنتے ہیں۔ کتنے کام ہو گئے؟ 10۔ اور ان کے قرآن کا نام ہے تذکرہ۔ کیا نام ہے جی؟ وہ ڈرتے ہوئے آپ کا اور ہمارا قرآن پڑھتے ہیں۔ تو ان کا قرآن اور کلمہ پڑھتے ہمارا ہے، لیکن دھوکہ دیتے ہیں۔ درود شریف بھی ان کا، اور نائجیریا میں ایک مسجد بنائی مرزائیوں نے، اس پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ احمد الرسول اللہ۔ اور جب ان سے پوچھا گیا، کہتے ہیں جی احمد سے مراد غلام احمد ہے، اور دلیل یہی دیتے ہیں جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اس نے کہا اس آیت میں اللہ نے میرا نام احمد رکھا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت جی آپ کا نام تو غلام احمد ہے، اس نے کہا غلام کاٹ دو، کیا رہ گیا؟ پھر غلام احمد قادیانی خود کہتا ہے کرم خاکی ہوں پیارے نہ آدم زاد۔ ہم اور آپ تو انسان کے بیٹے ہیں، کیوں جی؟ ہم اور آپ انسان ہیں، انسانوں کے بیٹے ہیں۔ وہ کہتا میں انسان کا بیٹا ہی نہیں، کرم خاکی ہوں۔ کرم خاکی کہتے ہیں جو گندگی کا کیڑا ہو، گندگی کا، کیونکہ دماغ بھی گندا، دل بھی گندا، عقیدہ بھی گندا، خود بھی گندا۔ اور یہی تو کہہ رہے تھے مولانا رحمانی، مولانا حسین علی صاحب کہ گندی شکل والا بھی نبی، مل کے ذرا گندی شکل والا نبی حسین و جمیل ہوتا ہے، نبی حسین و جمیل ہوتا ہے۔ علماء سے پوچھئے، اکثر کافروں نے حضور کا چہرہ دیکھا، کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن گئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ میاں تم نے کون سی چیز دیکھی کہ کلمہ پڑھ کے اسلام لائے؟
انہوں نے کہا کملی والے آپ کا چہرہ ہی اتنا حسین ہے کہ یہ جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا. آہا کہہ دیں سبحان اللہ. اور غلام احمد قادیانی کا رنگ کالا، ایک آنکھ کانی نہیں بہنگی. یہ بہنگا ہونا عیب ہے نا؟ تو نبی میں عیب مل کے ذرا، نبی میں عیب، نبی سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سراپا پاک اور بے عیب ہوتے ہیں. وہ نبی اور پھر اس میں عیب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نبی تو اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں جو عیبوں والے اس کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائیں وہ بے عیب ہو جاتے ہیں. نبی ہے نا، پیغمبر، سبحان اللہ. اور اتنے حسین و جمیل کہ خدا نے حضور کے حسن کی قسمیں کھائیں. طٰہٰ، یاسین، والضحیٰ واللیل اذا. حضور کے چہرے کے حسن کی قسمیں کھا رہے ہیں. اور کسی نے خوب کہا ہے کہ تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر. سبحان اللہ تو کہہ دو بلند آواز سے ذرا. اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. حضور کی شان ہے نا صلی اللہ علیہ. حضور کی شان انسان جتنی بیان کرے ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں تازگی آتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، گناہ دھل جاتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے. حضور کی تعریف بیان کرنے سے حضور کی زیارت نصیب ہوتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر. تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر. رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری باقی ادا کا کیا کہنا. صحابہ فرماتے ہیں جیسے سورج پہ نگاہ نہیں ٹھہرتی، حضور کے چہرہ عطر پہ بھی نگاہ نہیں. اما ایسا صدیقہ فرماتی ہیں او سہیلیو، جیسے چاندی کی تلوار چمکتی تھی میرے مصطفیٰ کا چہرہ یوں چمکتا تھا. آہا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر. رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری باقی ادا کا کیا کہنا. والعصر تیرے زمانے کی قسم، علم نشرا تیرے سینے کی قسم، والبلد تیرے وطن کی قسم، تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا. تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا. میرے مسلمان ساتھیوں توجہ کرنا، شعر عرض کر رہا ہوں. براق رکے براق تھکے جبریل رکے، دو قدم بھی آگے جا نہ سکے. سن نبی کی شان صلی اللہ. ہم مرزائیوں کو یہی کہتے ہیں کہ میاں گندے کو چھوڑو، رسول اللہ کا دامن پکڑ لو، دنیا آخرت میں کامیاب ہو. جس نے حضور کا دامن پکڑا دنیا اور آخرت میں، بلند آواز سے، بلند آواز سے.
اور اس میں یہ نہیں کہ حسین ہے، جمیل ہے، خوبصورت ہے، کالے رنگ والا، گورے رنگ والا، نہ، جس نے نبوت کا دامن پکڑا دنیا میں کامیاب، قبر میں کامیاب، حشر کے میدان میں بھی کامیاب۔ ابو بکر آیا وہ بھی کامیاب، کہہ دو سبحان اللہ۔ عمر آئے وہ بھی بلند آواز سے اور بلند آواز سے، عثمان و علی وہ بھی، طلحہ زبیر آئے وہ بھی، سعد سعید آئے وہ بھی، اور اگر حبشے کا کالا بلال ہے تو وہ بھی حبشے کا کالا بلال۔ بلال رات کہاں تھے؟ آقا گھر سویا ہوا تھا، فرمایا نہیں میں جنت میں گیا، معراج کی رات جنت میں گیا، جب پاؤں رکھا تو پہلے کسی کے جوتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا آقا آپ کا غلام حبشے کا بلال جا رہا۔ بلال کون سی عبادت کرتے ہو کہ مجھ سے پہلے جنت میں؟ حضرت بلال حبشی نے ہاتھ باندھ دیے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے فرمایا درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اگر سننا ہے تو بلند آواز۔ کیوں جی آپ حضور کی تعریف سن کے خوش ہیں یا ناراض ہیں؟ جو ناراض ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے جلدی ذرا، ماشاءاللہ۔ اب جو راضی ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، ماشاءاللہ۔ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر، خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا۔ اور ایک شاعر نے تو کمال کر دیا، وہ کہتا آقا تیری تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب۔ مولانا کتنے گئے مولانا اس میں ایسا بوٹا؟ ساڈا بوٹا لا کے آپ اٹھ کے لے گئے۔ تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام۔ یہ کون آ رہے ہیں؟ سیدنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم، مل کے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلند آواز سے ذرا۔ 1,00,000 صحابہ کو لے کے حج کے لیے جا رہے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ بلند آواز سے۔ 1,00,000 صحابہ کو حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ بلند آواز سے ذرا، آہستہ نہیں، بلند آواز سے ذرا۔ 1,00,000 صحابہ کو فاروق اعظم کون؟ عمر۔ بیت اللہ کس نے بنایا؟ بولو، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے۔ گارا اینٹیں دینے والے کون؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ پھر بیت اللہ میں کھڑے ہو کے دعا کرنے والے کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کن کے لیے دعا کی کہ یا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دے۔ ذہن میں ہے نا کہ بھول گئے ہو؟ بولو جی ہے، الحمدللہ، اللہ کرے رہے، کہہ دو آمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس کے لیے دعا کی؟
بلند آواز سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور آج اسی بیت اللہ میں حضور کعبے کا غلاف پکڑ کے کھڑے ہو کے خود دعا کر رہے ہیں. عرض کیا یا اللہ، ایک وہ رات تھی جب خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ نے تیرے کعبے میں کھڑے ہو کے میرے لیے دعا کی، آپ نے قبول فرمائی. آج تہجد کے وقت میں بھی بیت اللہ کے کعبے کو، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے رو کے دعا کرتا ہوں، یا اللہ قبول فرما لے. فرمایا محبوب مانگو تو صحیح، کیا مانگتے ہو؟ یا اللہ عمر دے دے. یا اللہ عمر دے دے. فرمایا محبوبہ میرے کعبے کا غلاف چھوڑ دو، تیری دعا سے میرے عرش کے کنگرے بھی ہل پڑے ہیں. جاؤ صبح عمر تیرا غلام بن کے تیرے قدموں میں حاضر ہو جائے گا. ادھر میرے آقا عمر کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اور ادھر اسی وقت ابو جہل عمر سے کہہ رہا کہ تم محمد کی گردن لے کے آؤ. حضرت عمر نے فرمایا کل محمد کی گردن صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں لے کے آؤں گا. تقدیر مسکرا رہی ہے، او میرے نبی کی گردن لا کے ابو جہل کے قدموں میں رکھنے کا وعدہ کرنے والوں، کل اس وقت تیری گردن میرے محمد کے قدموں میں ہوگی صلی اللہ. 1000 مرتبہ آپ نے واقعہ سنا. چلا ہمشیرہ کے گھر آئے، ہمشیرہ کو مارا. حضرت عمر کی ہمشیرہ بے ہوش ہو کے گر پڑی. ہوش میں آئی تو فرمان لگی عمر تو کفر شرک میں سخت ہے، میں توحید میں سخت ہو چکی ہوں. تو شرک نہیں چھوڑ سکتا، میں محمد کا دامن نہیں چھوڑ. بلند آواز سے انہوں نے کہا میں تیری ہڈیاں توڑ دوں گا، تجھے میں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. سیدہ فاطمہ حضرت عمر کی ہمشیرہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، فرمانے لگی اللہ اکبر، مواحد جو ہیں غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے. سبحان اللہ. مواحد جو ہیں غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے، وہ پیشانی پہ داغ شرک لگوایا نہیں کرتے. زباں پر شکوہ روداد غم لایا نہیں کرتے، کہ مخلص آزمائش میں تو گھبرایا نہیں کرتے. جو ہو سکتا کر لے. اچھا ہمشیرہ کہ میرا دامن پکڑ کے مجھے بھی محمد کے دروازے پہ لے چل صلی اللہ. دروازہ بند ہے، فاروق اعظم باہر کھڑے ہیں. کسی صحابی نے دیکھا، عرض کیا آقا عمر آئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، چہرہ سرخ ہے، آنکھیں لال ہیں. ایک صحابی نے کیا میاں فکر نہ کرو، دروازہ کھول دو. اچھی نیت سے ہے تو ٹھیک، بری نیت سے ہے تو تلوار بھی عمر کی، گردن بھی عمر. کسی اور نے کہا آقا عمر نہیں، یہ تو بہت بڑی بلا ہے، بلا اللہ بہت بڑی بلا ہے، بلا. ایک اور بولا، اس نے کہا میاں بلا نہیں، یہ تو محمد کی رات والی دعا ہے، دعا. دروازہ کھولو. جب دروازہ کھولا حضور علیہ السلام نے سیدنا عمر کو گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑا. فرمایا عمر باز نہیں آؤ گے. چیخ نکل گئی. آقا عرض کیا آقا گردن لینے کے لیے آیا تھا، اب تو گردن دینے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے ہیں. تم خدا اور اس کے مصطفیٰ کے ہو جاؤ، ساری کائنات تمہاری غلامی کرے گی انشاءاللہ.
دور نکل گیا. حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کسی کو نبوت اور رسالت کا سرٹیفکیٹ اگر کسی کو ملتا تو وہ کون سی شخصیت تھی؟ حضرت عمر. تو فرمایا الا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، خبردار میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد عمر بھی نبی. بولو عمر بھی نبی. میاں اگر عمر نبی نہیں بن سکتا تو گاما کانا نبی کے نہیں بن گیا. یک چشمے بول نہ منہ نہ متھا جی میں جن پہاڑوں لتا. کیوں بھئی اگر عمر نبی، کون عمر؟ جس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی اللہ نے وہی بنا کے نازل کر دی، وہ عمر رضی اللہ تعالی. عمر نبی نہیں بن سکتا تو غلام احمد قادیانی کیسے نبی بنا؟ کروڑوں غلام احمد قادیانی فاروق اعظم کے پیشاب کے قطرے پہ قربان کر دیں پھر بھی معاملہ نہیں ہو سکتا. کہ خاک رابال میں کہا اچھا جی چلو نبی نہیں مننا تو مینوں مہندی مان، امام مہندی. ویسے ہوں تو میں نبی اور ہوں بھی عیسیٰ بن مریم. عیسیٰ بن، حالانکہ اس کی ماں کا نام تھا چراغو. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا بھائی؟ مریم. اور ایری ماں دا نام واہ اکھوں دے سے نا نام چراغ بی بی. صدقے جاواں واہ جی واہ. چراغو جو انبیاء علیہ السلام پہ وحی لایا کرتے تھے، اس فرشتے کا کیا نام؟ اونچی ذرا بلند آواز سے. اور اس کے فرشتے کا نام ٹیچی ٹیچی. ٹیچی ٹیچی. اللہ اکبر. ٹیچی ٹیچی اس کے فرشتے کا نام تھا جو وہی لاتی تھی. اور وہی بھی عجیب قسم کی آئی لو یو. یہ وہی ہے. اس کی کتاب برائی نا آئی لو یو، میں تینا پیار کر دوں محبت کر. یہ رات نو پیار نہیں کر دے عشاء تو بعد تھوڑی سڑکوں. کیوں جی ہوتا کہ نہیں ہوتا یہ پیار؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہی ہے. ہارون رشید بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں کسی آدمی نے نبوت کا دعویٰ کر لیا. اور رواج یہ ہے جو آدمی بھوکا مرے نا بھوکا تو وہ یا نبوت کا دعویٰ کر لیتا ہے یا راتوں رات ایک قبر بنا کے چنڈا لا کے پیر صاحب بن کے بیٹھ گئے. اور نام چپ شاہ صاحب. ہمارے ہاں وہاں لاہور غازی آباد میں ایک نئے پیر بنے، نام رکھا چھٹانکی شاہ. میں نے کہا چھٹانکی شاہ کیوں؟ کہنے لگے مولوی جی ایک چھٹانک آٹا کھاندے نے 24 گھنٹے بابے اڑی اور کھاندے ہی کھ نہیں. میں کھاتے کیا؟ کہنے لگے 4 مرغے صبح، 4 دوپہر، 6 رات کو. میں اللہ اکبر. اور سوا کھانی ہے ککڑ کھانے. تو اس کو بھی پوچھتا کوئی نہیں تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا. اور بولتا تھا ناک میں، ایسی کہنے گنا گنا ناک میں بولتا تھا. ہارون رشید کو پتا چلا، اس نے کہا لاؤ میرے سامنے کس نے دعویٰ کیا نبوت کا. سامنے لائے تو دیکھا ٹوپی کوئی نہیں، بال بکھرے ہوئے اور ناک میں چوہے اور جناب داڑھی میں توڑی اور مٹی پھنسی ہوئی، کپڑے گندے ترکے بدبودار پھٹے، جوتا بھی ٹوٹا ہوا، چہرے پہ عجیب قسم کے حالات. اس نے کہا غریب ہے بیچارہ، کھانے کو ملتا نہیں، نبوت کا دعویٰ کر لیا کہ چلو کچھ نہ بندے تو ہو ہی جائیں گے. ہارون رشید نے پوچھا، کہنے لگا من انتا، تو کون ہے؟ کہنے لگا انن نمی. ناک میں بولتا تھا انن نمی. انہوں نے کہا اچھا تیرا انتظام کرتا ہوں. انہوں نے کہا بھیج دو جیل میں. جیل میں بھیج دیا. ہدایت دے کی کہ اس کو ایک کلاس میں رکھا جائے، ایئر کنڈیشن کمرے میں. صبح مرغ مکھن، دوپہر کو زردہ پلاؤ حلوہ. حلوہ کھایا کبھی آپ نے؟ توبہ توبہ توبہ. اس نے کہا ذرا اچھی طرح سے خدمت کرو، شاندار بہترین لباس ہو. شاندار اس کو غسل کرایا بہترین صابن کے ساتھ، پاؤڈر، آج کھانا کھلایا خوب. ایرا بھی گیا، اس کی تو جناب رنگت ہی بدل گئی، لال سرخ. اس نے کہا لاؤ میرے سامنے نبی کو پیش کرو، میں ذرا پوچھوں. جب دیکھا سفید پوش، بہترین حسین و جمیل چہرہ، پلا پلایا. اس نے کہا سناؤ نبی جی کو وحی آئی ہے؟ کہنے لگا جی.
کیا وہی آئیے کہندا یا ایھا النبیو باورچی خانے میں رہیو باہر نہ آئیو کہنے لگا یہی وہی ہے کہ یہاں رہنا باہر نہیں جانا تو بھائی جیسا وہ تھا ویسا اس لیے بات یاد رکھیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور پیغمبر ہیں حضور کے بعد کوئی نبی پیدا بلند آواز سے پیدا نہیں ہوگا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے پیدا نہیں ہوں گے لیکن وہ نبی اور رسول بن کے نازل نہیں ہوں گے حضور کے امتی اور خلیفہ بن کے تشریف لائیں گے جب آپ کا وصال ہوگا حضور کے گنبد خضرا میں آرام فرمائیں گے آج حضور کے روضہ طاہر میں 3 قبریں موجود ہیں چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے اگر غلام احمد قادیانی بھی نبی ہوتا تو یہ لیٹرین میں نہ مرتا اور قادیہ میں دفن نہ ہوتا بلکہ حضور کے گنبد خضرا میں ہوتا حضور نے جو فرمایا وہ برحق ہے غلام احمد نے جو کہا ہے وہ بلند آواز سے وہ تو سب کہو لعنت اللہ علی الکاذبین مل کے ذرا لعنت اللہ علی